جب ناسا مون پر گیا تو اس پروجیکٹ کا نام کیا رکھا؟ اپولو۔ اصل میں اپولو جو ہے نا وہ گریک ورڈ ہے اور اس کا معنی ہے سورج کا خدا، سورج کا خدا۔ آج ہم بات کریں گے کیا چندریان 3 ایک دھوکہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے ایک ایسا ریسرچ کی ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ 99.99% لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی لاگت کے بارے میں بات کریں گے کہ اس پر لاگت کتنی آئی ہے۔ تو سب سے پہلے انڈین روپیز میں 6.1 ارب روپیہ اس پر لاگت آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چندریان 3 آخر کیوں دھوکہ ہے، یا ہماری ریسرچ میں اس طرح کیا ہے کہ ہم اس کو دھوکہ ہی کہتے ہیں۔ تو اس کی جاننے کے لیے ہم ماضی میں جائیں گے، یعنی 1969 میں ناسا نے ایک پروگرام بنایا، یعنی خلائی مشن، جو کہ چندریان 3 جیسا انڈیا نے بنائی، اس طرح امریکہ نے بھی جولائی 16 1969 میں اس طرح پروگرام بنا چکا ہے۔ یہ پروگرام کیپ کڈنی سے لانچ ہوا مون کی طرف۔ جب یہ لانچ ہوا اور مون پر لینڈ کر گیا، اس کے بعد جیسا چندریان 3 کی صرف پکچرز آئی، اس طرح ناسا کی بھی پکچرز آئی۔ اس پکچرز پر رشیا نے بہت ریسرچ کی، تو اس سے پتا چلا اس ریسرچ میں رشیا نے بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کر دیا، یعنی بہت سی ایسی چیزیں تھی جو کہ مون پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جب امریکن جھنڈا لگا مون پر، تو وہ جھنڈا پکچر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مون پر ہوا ہو۔ کیا مون پر ہوا ہے؟ مون پر تو ہوا ہے ہی نہیں۔ اس کو اسپیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ویکیوم ہے، اس پر ہوا ہوتی ہی نہیں۔ نمبر 2، رشیا کی سائنسدانوں نے دوسرا سوال یہ اٹھایا کہ کیا مون پر ایک سے زیادہ سورج ہیں، کیونکہ لائٹس جو تھے وہ مختلف اطراف سے تھے۔ بہت سی پکچر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس میں لائٹنگ کی سسٹم بہت خراب تھے۔ بہت سی پکچرز اگر آپ لوگ دیکھ لیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سورج ہے ہی نہیں بلکہ لائٹس۔ اور تیسرا بڑا دعویٰ رشیا نے یہ کیا تھا کہ یہ اسپیس ہے ہی نہیں، یہ تو لگ رہا ہے جیسا کہ ایک اسٹوڈیو، یعنی گرین اسکرین اسٹوڈیو، جو کہ ہالی ووڈ موویز اس سے بنا دیتی ہے، جو کہ ہالی ووڈ موویز اس میں اندر ہی بنتی ہے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ خلاباز جب پیر رکھتی ہے تو یہ اتنا مضبوطی سے رکھتی ہے کہ یہ مون ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مون پر گریویٹی ہے ہی نہیں کہ اتنا مضبوط پیر آ جائے۔ تو یہاں تک تو یہ رشیا کی ریسرچ تھا فیک مون لینڈنگ پر۔ پھر ہم ایک اور بڑی ریسرچ کی طرف آتے ہیں جو کہ 4/4/2023 5 بجے پر ہوا ہے بریویار کاؤنٹی کمیشن کے سامنے۔ بندے کا نام ہے جسٹن ہاروی۔ جسٹن ہاروی نے ناسا کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ ان کا یہ ویڈیو میرے پاس پڑا ہوا ہے، مگر میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب اس کو سینسر کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، اور یہ جو ریسرچ ہمارا ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ میں انگلش کو آپ لوگوں کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو وہ ویڈیو بھی چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ تو جسٹن ہاروی نے فرمایا، اب واضح ثبوت موجود ہے کہ ناسا نے بہت سی طریقوں کا استعمال کر کے عوام کو بری طریقے سے خلابازوں کا انٹرنیشنل خلا اسٹیشن پر ہونے کے بارے میں عوام کو بری طرح گمراہ کر دیا۔ ناسا کی اپنی ویڈیو بنانے کے منظر کے دوران وائرز، ہارنیسز، گرین اسکرین اور ورچوئل ریئلٹی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خلا جیسی حرکتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ خلاباز ویڈیو سے غائب ہو جاتا ہے، یہ اصل میں گرین اسکرین گلیچز ہے، یعنی گرین اسکرین کی خرابی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیزوں کو پکڑنا جبکہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں، اور پھر وائرز کو پکڑنا، ہارنس کی وائرز کے درمیان آنا، یہاں تک کہ خلاباز ویڈیو میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ گلیچز یعنی خرابی واقعی سوال کرنے کی ہے۔ اگر یہ واقعی خلا میں ہے تو پھر یہ ہالی ووڈ جیسی ٹیکنالوجی کیوں استعمال کر رہی ہے؟ ابھی میرے ساتھ کلپس ہے مگر میں شو نہیں کر سکتا، مگر بعد میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا۔ پھر جسٹن ہاروی کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے باہر جب اسپیس واک ہو رہا تھا اس دوران ایئر ببلز کچھ موقعوں پر ریکارڈ ہوا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایئر ببلز کا اسپیس میں ہونا، یعنی وہاں پر تو نہ ایئر ہے نہ آکسیجن ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے ایک بار خلاباز اسکاٹ کیلی نامی بندے سے پوچھا اس سب کے بارے میں، مگر اس کی باڈی لینگویج
اور اس کے جوابات نے مزید سوالات پیدا کی۔ 2013 میں لوکا پرمٹانو نامی خلاباز پانی میں تقریباً ڈوبا ہوا تھا۔ جب وہ اسپیس واک پر چلا گیا تو اس دوران ہیلمٹ پانی سے بھر گیا۔ اس سال یہ واقعہ پھر ہوا۔ ایئر ببلز، ہیلمٹ سے باہر آنا اور پانی میں پھنسنا۔ کیا یہ خلاباز اسپیس میں ہے یا نیچے پانی میں؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے واٹر پول میں ٹریننگ ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ اسپیس واک کی ویڈیوز نیچے واٹر پول میں بناتا ہے اور پھر بعد میں ایڈٹ کر کے اسپیس بنا دیتی ہے۔ پھر جسٹن ہاروی کمیشن کے سامنے کہہ رہا ہے یقینی طور پر کچھ اس طرح ہی ہوتا ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ یعنی کمیشن سے سوال کرتا ہے۔ میں بار بار کاؤنٹی کی کمشنرز یعنی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ناسا کی اس دھوکہ بازی پر فل انویسٹیگیشن شروع کریں اور اس کی ٹیکس پیئر پہ بھی، یعنی یہ ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں۔ ہر سال ناسا یعنی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن 3 بلین امریکن ڈالرز لیتے ہیں۔ ناسا کے پاس اچھا ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو، ہماری ریسرچ کو برا بلا کہہ دے، مگر جوابات کی بجائے ناسا ہماری ریسرچ کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں اور عوام ناسا کی گڈ ایکسپلینیشن پسند کریں گے کہ کہا جا رہا ہے ہماری ٹیکس کی منی۔ اگر ناسا یہ سچ میں کر رہا ہے پھر یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے دھوکے کو بے نقاب کر کے اس بیکار پروجیکٹ کو یہاں ختم کرے۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ کمیشن والی کیا سوچ رہی ہے، ناسا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور ہم لوگ صرف ایک کاؤنٹی یعنی تحصیل۔ اگر میں اور میرا ریسرچ سچ بھی کہتا ہے تو تم لوگ کر کیا سکتے ہو؟ آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ جو ہو رہا ہے یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، مگر آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ آپ لوگ اپنے بیانی کو آگے پہنچائیں یا اس پر پریس کانفرنس کر دیں، لوگوں کو، اسٹیٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو الرٹ کر دے اس بات سے، تاکہ سب مزید اس کی انویسٹیگیشن کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آگے بات کرنے کی طاقت ہے۔ اور جو کچھ میں نے بیان کیا یہ سب میں آپ لوگوں کو ای میل میں سینڈ کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ اس کی گہرائی میں ضرور جائیں گے۔ تو یہ باتیں جسٹن ہاروی نے بریوارڈ کاؤنٹی کمیشن کو بیان کیا۔ بریوارڈ جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ جگہ فلوریڈا میں ہے، امریکہ فلوریڈا میں ہے۔ اس کی کمیشن کے سامنے یہ باتیں رکھ دی اور پھر اس پر زور بھی دیا کہ اس باتوں پر مزید ریسرچ ہو جائے کہ ناسا جو کر رہا ہے آخر یہ کر کیا رہا ہے۔ 1969 سے لے کے ابھی تک اس طرح کیا کام کیا جو کہ ملک کو پیدا ہو، جو کہ لوگوں کو پیدا ہو۔ اگر کیلکولیشن کر دیا جائے تو ناسا امریکہ سے پر ایئر 22 بلین ڈالر لیتا ہے۔ اگر 1969 سے لے کے 2023 تک ہم یہ جمع کر دیں تو اس سب اماؤنٹ سے بنتے ہیں 8 ٹریلین ڈالر۔ اب سوال یہ ہے کیا ناسا نے امریکہ کے لیے ایسا کام کیے ہیں جو کہ 8 ٹریلین کے مطابق ہو؟ اب تک ناسا نے نہ ریسرچ کی ہے نہ کچھ ایسا کام، صرف پکچرز اور ویڈیوز جو کہ گرین اسکرین اسٹوڈیوز میں بناتے ہیں، یہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، مگر اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے ابھی جا کر رہا ہے تو اس کے لیے میرا ایک ورڈ ہے اپولو۔ تو سب سے پہلے زمین سے جب ناسا مون پر گیا تو اس پروجیکٹ کا نام کیا رکھا؟ اپولو۔ اصل میں اپولو جو ہے نا وہ گریک ورڈ ہے اور اس کا معنی ہے سورج کا خدا، سورج کا خدا۔ اس کا مطلب اگر آپ لوگ جو بھی نکالے مگر کرپشن کی پیسے وہاں جا رہا ہے، لوگوں سے پیسے لے کے وہاں ہی جا رہا ہے۔ اچھا تو یہ تھا ناسا کو ایکسپوز کرنا، مگر آپ لوگ حیران ہوگی میں نے تو ٹائٹل پہ لکھا تھا کہ کیا چندریان 3 ایک دھوکہ ہے، مگر میں نے تو ناسا ایکسپوز کی۔ یہ کیوں؟ یہ وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ناسا ہی اس کی بیسک ہے، یعنی یہ سب جو شروع ہوا ہے یہ ناسا نے ہی شروع، ناسا جو ہے یہ سب اس باتوں کا جڑ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں پہلا جو یہ جڑ ہے اس کو ایکسپوز کروں، اور میرا ناسا کو ایکسپوز کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی آرگنائزیشن یعنی ISRO کو بنایا کس نے؟ یہ تو اصل میں ناسا ہی نہیں بنایا، ناسا نے ہی یہ پروجیکٹ، یہ سب باتیں جو ہے نا یہ انڈیا کی دماغ میں ہی ڈالی ہے، یعنی ISRO پلس ناسا نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا چندریان 3 کو۔ تو اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ISRO یعنی انڈیا اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اب
انڈیا سے ہر سال کتنے پیسے لیں گے؟ تو ابھی تک $74.5 ملین انڈیا نے صرف ایک چندریان 3 پر لگا دی۔ تو اب ہم نے چندریان 3 پر ایک ریسرچ کی ہے، وہ ریسرچ یہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ناسا کی پکچر اور چندریان 3 کی پکچر اگر آپ لوگ کمپیئر کر دیں، مون سے جو ارتھ دکھائی نظر آ رہا ہے وہ کبھی اتنا دور ہوتا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، کبھی وہ اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ آخر کیا یہ سولر سسٹم جو ہم اس پر یقین کرتے ہیں، کیا اس پکچر نے اس کو توڑا نہیں؟ یہ تو ایک مدار میں ہی گھوم رہا ہے۔ اگر یہ آگے اور پیچھے اس طرح جا رہا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سولر سسٹم ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح وہ آگے پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج بھی اس طرح نزدیک بھی آتا ہے اور دور بھی جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح ہے تو مون تو پھر جل جائے گا۔ اور ریسرچ میں دوسری بات یہ آئی ہے کہ جو پکچر وہ دے رہی ہے اس کے بارڈر پر اگر آپ لوگ نظر ڈالیں تو وہ بارڈر ریئل لگتا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کروپنگ اس میں کیا گیا ہو، یعنی کٹ جو کہ ہم فوٹو شاپ میں ہی کرتے ہیں یا ادر اس طرح کی پک آرٹ اس طرح کی۔ اور تیسرا ریسرچ ہم نے یہ کیا ہے کہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سن ہے، تو ٹھیک ہے یہ تو سامنے سن ہے، مگر یہ انڈیا کی جو جھنڈا لگا ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا کے جھنڈے کی دوسری سائڈ پہ لائٹنگ آ رہا ہو؟ بظاہر تو سن سامنے ہے تو لائٹنگ اس طرف کیسے آیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا مون میں ایک سے زیادہ سن ہے؟ اور چوتھا ریسرچ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو لائٹنگ ہے وہ ایک سے زیادہ سن نظر آ رہا ہے، جو کہ شیڈو سے پتہ چلتا ہے، کبھی شیڈو یہاں کبھی شیڈو وہاں۔ اور سورج اگر سامنے سی بھی ہے تو ظاہر تو یہ ہے کہ شیڈو صرف ایک طرف ہی جائے، یعنی نیچرل وے میں ہی جائے، مگر اس طرح پکچر بھی نظر آ رہا ہے کہ شیڈوز کبھی رائٹ سائڈ کبھی لیفٹ سائڈ، کبھی تھوڑا ادھر کبھی تھوڑا ادھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مون پر ہے ہی نہیں مگر ایک اسٹوڈیو ہے۔ اور پانچواں ریسرچ یہ ہے کہ اگر اس گاڑی جو کہ اس نے چاند پر ڈال دی ہے، کیا یہ ریئل لگ رہا ہے؟ کیا یہ اور چیزیں جو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کیا یہ ریئل لگ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ یہ تو اس طرح ہے جیسے گرافک سے ڈیزائن کی ہوئی ہو اور وہاں پر لگائی ہو۔ اور چوتھا ریسرچ انڈیا کی فلیگ کا ہے، جو کہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ مون پر کوئی ہوا چل رہا ہو۔ کیا مون پر ہوا ہے؟ اس میں اور بھی باتیں ہیں، وقت کے ساتھ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھ لیں تو غربت اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ غربت انڈیا میں۔ کیا مودی کو یہ نہیں چاہیے کہ چندریان 3 کے بجائے یہ پیسے غریب عوام پر لگائے جائے تاکہ لوگ غربت سے نکل کر انڈیا کو اور مضبوط کریں، انڈیا کی بھلائی کے لیے کام کریں؟ اب سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ چندریان 3 اگر فیک ہے تو یہ $74.5 ملین یہ کہاں گئی؟ کیا یہ کرپشن میں جاتے ہیں؟ کیا یہ پولیٹیشین اور جو اس کے ساتھ ہے کیا وہ یہ لیتے ہیں؟ یہ تو اب ایک دھندا بن گیا جو کہ انڈیا کو بھگتنا پڑے گا۔ ہر سال انڈیا سے اس طرح کی پیسے لینی پڑے گی، ہر سال $74.5 ملین یا اس سے زیادہ یا کم انڈیا اب دیں گی اس طرح کی پروجیکٹس پر، چاہے یہ ہو یا نہ ہو، مگر یہ کاسٹ اب انڈیا ہی دیں گی، غریب عوام سے لے کے، غریب عوام کی پسینوں سے بنائے گئی پیسے یہ اب عوام کی جیبوں سے ہی لیں گی۔ میں انڈین والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ابھی آپ لوگ ایسا ریسرچ کر دیں کہ ناسا نے جو 1969 سے لے کے ابھی تک $2 ٹریلین لی ہے، کیا اس کے برعکس کوئی اچھا سا کام کیے؟ ابھی تک ناسا نے $1 بلین امریکہ کو بھی نہیں دیا، مگر امریکہ 1969 سے لے کے ابھی تک وہ ٹیکس دے رہی ہے، چاہے امریکن اب وہ چاہے یا نہ چاہے، مگر امریکہ کے لوگوں پر اب یہ لازم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں نے ناسا کو ٹیکس ہی دینا ہے۔ اب امریکن کے ساتھ راستہ ہی نہیں کہ اب ہم ناسا کو کیسے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ٹھکانے لگا بھی دیں تو فیڈرل گورنمنٹ ناسا کو ختم کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرپشن ہے اور یہ پیسے جہاں جا رہی ہے۔ ہم نے اپولو میں یہ بتایا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، یعنی گاڈ آپشن۔ تو گاڈ آپشن سے کون پیسے لے سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کے خلاف آتا بھی تو وہ دنیا سے ہی جاتا ہے۔ تو یہ تھا یہ ریسرچ، ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ کیا آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ جواب آپ لوگوں نے کمنٹ میں ہی دینا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کی ریسرچ ہم مزید آپ لوگوں کے لیے لائیں گے۔ اب ہماری ایک سیریز آ رہا ہے جو کہ ہے دجال اور برمودا تکون۔ تو اس سیریز کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ
اس طرح انفارمیشن آئے گی کہ ابھی تک 99.99% لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے، اس بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔